دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام اسٹیج پر موجود محبوب القضات حضرت مولانا مفتی محمد تبریز عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، آرگنائزر دارالقضا کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس اجلاس میں آئے ہوئے مہمان مکرم، جو چند منٹوں ہی میں یہاں پر جلوہ افروز ہوں گے، فخر قضات حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، قاضی شریعت دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اکولہ، اس اجلاس کے روح رواں نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا مفتی عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم العالیہ، کنوینر دارالقضا کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس اجلاس میں تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگ اور عظیم مہمان حضرت اقدس مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور بھنڈارہ سے تشریف لائے ہوئے ہر دل عزیز قاضی شریعت میرے رفیق درس حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب اشرفی حفظہ اللہ تعالی، اور جالنہ کے دارالقضا کے چیف قاضی محبوب العلماء والعوام حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب اشرفی نائگاوی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے جالنہ شہر کے بہت ہی ممتاز مفتی شرع متین مفتی احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جالنہ کے نائب قاضی شریعت مفتی محمد یوسف صاحب سلمہ اللہ تعالی، وہ دیگر اساتین علم و فضل حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، میں نے یہ جن عظیم شخصیات اور نامور علماء کے نام اپنی تقریر کے تمہید میں لیے ہیں، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کا نفس وجود ہی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ اور سبب ہے۔
ان کی تشریف آوری اور اس اجلاس میں ان کا موجود ہونا یہ اس اجلاس کی کامیابی کی ضمانت اور سند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آمد کو جالنا شہر کے حق میں قبول فرمائے، حفاظت شریعت اور نفاذ شریعت کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ اس وقت ہم لوگ جو اس تاریخی اور روحانی اجتماع میں شریک ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ دارالقضا جالنا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی کارکردگی کے 8 سال بہت ہی اچھے انداز میں مکمل کیے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا ہمارے جالنا کے قاضی شریعت اور میرے رفیق درس حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب اشرفی حفظہ اللہ تعالی کو کہ جب آج سے 8 سال پہلے دارالقضا کا قیام یہاں پر عمل میں آیا اور انہوں نے کار قضا کو سنبھالا اور اس انداز سے اس دل جمعی یکسوئی کے ساتھ سنبھالا کہ ان کے کام اور کام کی اچھی ترتیب کی وجہ سے بورڈ کے ذمہ دار علماء نے انہیں اس علاقے کا چیف قاضی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ان کے رفیق مولانا مفتی محمد یوسف صاحب سلمہ اللہ تعالی کے کار قضا کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ دارالقضا جسے ہم اسلامی عدالت کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے دینی، ملی اور مذہبی اعتبار سے اتنا ہی ضروری ہے جتنا معاشی اعتبار سے ہم اپنے لیے روزگار کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اپنی زندگی کی بقا کے لیے ہم کھانے اور پینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ صحت اور تندرستی کے لیے دواخانوں اور ہسپتالوں کے قیام کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی یہ دارالقضا کا قیام بھی ہمارے دینی اور آئینی مسائل کے حل کے لیے انتہائی ضروری۔ کل مفتی تبریز عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے کنوٹ کے دارالقضا کے افتتاح کے موقع پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی، ان مقدمات کی جو سرکاری کوڈ اور کچہریوں کے اندر پینڈنگ ہیں، اور بتایا کہ ان کی تعداد تقریباً 4.5 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اور مفتی اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تو یہ کہنے لگے کہ جو دوسرا نظام انصاف گورنمنٹ نے قائم کیا ہے اور چھوٹی چھوٹی جو عدالتیں اور انصاف گاہیں ترتیب دی ہوئی ہے، اگر وہاں کے پینڈنگ مقدمات کو جوڑ لیا جائے تو اس کی تعداد 8 کروڑ سے زیادہ بن جاتی ہے۔ اب یہ جو ہمارا بورڈ کا دارالقضا ہے، کم پیسوں میں، کم وقت میں
بغیر کسی ہراسمنٹ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی فریق کی طرفداری کیے بغیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے فیصلے فراہم کر رہا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میرے بھائیوں، جب معاملات اور مسائل سے ہم لوگ دوچار ہوتے ہیں اور جب مسئلہ آتا ہے اپنے گھر کی کسی خاتون یا اپنی بیٹی کا جس کو شوہر نے تکلیفیں اور اذیتیں دی ہوں، تو ہم انتقام کے جذبے کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ ہم سرکاری کورٹ کچہریوں کے اندر جائیں، پولیس تھانوں کے اندر جائے، مہیلا منڈلوں کے اندر جائے اور اس بندے سے جس نے ہماری بچی کو تکلیف دی ہے انتقام لے۔ یہ طرز عمل کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی قوت رکھی ہے، وہ کبھی ان سرکاری کورٹ کچہریوں، پولیس اسٹیشنوں اور مہیلا منڈلوں کا رخ نہیں کر سکتا۔ وہ آئے گا دارالقضا میں اور حضرت قاضی صاحب اس کے لیے جو فیصلہ دیں گے وہ اسے اپنے اوپر نافذ کرے گا۔ اور یاد رکھیے، یہی ہماری شریعت کے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا اور ہمارے آئینی قوانین اور ہماری شریعت کی اس ملک کے اندر حفاظت ہو، تو ہمیں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہمارے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ ملک کے اندر جو برسر اقتدار حکومت ہے وہ نئے نئے بل لاتی ہے جو اسلام اور دین مخالف بل ہوتے ہیں۔ جب تین طلاق کا بل آیا تو مسلمانوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، اپنا احتجاج درج کروایا کہ ہمیں شریعت کے اندر مداخلت منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت میں مداخلت اس وقت ہوگی جب تم سرکاری کورٹ کچہریوں کے اندر جاؤ گے، مہیلا منڈلوں کے اندر جاؤ گے، پولیس تھانوں کے اندر جاؤ گے، جب تم دارالقضا کے اندر آئیں گے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں قاضی صاحب سے اپنے معاملے کا فیصلہ لیں گے، تو شریعت کے اندر کسی طرح کی کوئی مداخلت ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بورڈ کے ذمہ دار علماء کرام جگہ جگہ جو دارالقضاؤں کو قائم کر رہے ہیں، یہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت کی تکمیل، اور کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ سرکاری کورٹوں کے اندر تمہاری پراپرٹی کا فیصلہ اس وقت آتا ہے جب اس مقدمہ کرنے والا قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر وہ ہندو ہوتا ہے تو اس کی اردی اٹھ جاتی ہے۔ جو نوجوان خاتون اپنے شوہر سے خلا یا طلاق کا کیس سرکاری کورٹ کے اندر ڈالتی ہے تو اس کے حق میں طلاق کا فیصلہ اس وقت آتا ہے جب اس کی جوانی ڈھل چکی ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا نظام انصاف ہے جو کم خرچ کے اندر، کم وقت کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمہیں فیصلہ دے دیتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ میرے بھائیوں،
آج کے اس عظیم الشان تاریخی اجتماع کے موقع پر ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم انشاءاللہ دارالقضا کا تا دم حیات تعاون کرتے رہیں گے، اپنے معاملات کو، اپنے آئینی مسائل کو دارالقضا سے ہم رجوع کروانے کی کوششیں کریں گے۔ میں مبارکباد دوں گا آپ لوگوں کو کہ الحمدللہ آپ لوگ دارالقضا سے جڑے ہوئے اور دارالقضا کے ذریعے اپنے معاملات کو اور آئینی مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے اور کار قضا کی خدمت کے اندر جو علماء لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو دارالقضا کمیٹی ہے، جو اس نظام کو چلانے کے لیے فعال اور متحرک ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کا بھی انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔